Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. وہ جماعت المسلمین والا قصہ ہے نا. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں جماعت المسلمین میں اس لیے چلا گیا کہ وہ نمازوں میں صفیں بہت اہتمام سے سیدھی کرواتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب قادیانی اگر اس سے بھی زیادہ اہتمام سے صفیں سیدھی کروائیں تو وہ تو پھر اس سے بھی اچھے ہو گئے. کسی کی ایک خوبی سے یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ ہی ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ہو جاتا ہے. ایک صاحب, ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, میرے کلاس فیلو قادیانی تھا, وہ مجھے قادیانیت کی بہت تبلیغ کرتا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ کبھی ہمارے اجتماع میں آؤ, اتنی رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, ایسا روتے ہیں اللہ کے خوف سے, بتیاں بجھا کے روتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے بڑے مضبوط تھے, ہمارا تعلق تھا علماء سے. ہم نے کہا اس سے ڈبل رو لو, قیامت میں جانا تم لوگوں نے جہنم میں ہی ہے, اس سے الٹا لٹک لٹک کے رو لو, رو رو کے آنسوؤں کے کنستر جو ہے نا بھر دو, کنٹینر بھر دو, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس سے کم پہ میں راضی ہوں, تو اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اس سے کم کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرو. آؤ, میں نے کہا اگر تمہیں ختم نبوت کے مسئلے پر اشکالات ہے تو میں جواب دیتا ہوں, آؤ ہمارے علماء کے پاس چلو. ایک دفعہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں, اپنی کنفیوژن. میں نے کہا ہم مرزا کی کتابوں سے دکھائیں گے تمہیں کہ وہ کتنا بڑا فراڈی تھا, اس کی کتابیں, اور تمہارے بڑے کہیں گے کہ یہ مرزا کی کتابیں ہیں. اس تحقیق کے لیے تیار بولو نہیں ہوتا. بس اپنے ہی بڑوں کی باتیں سن رہے ہیں, اپنے ہی بڑوں کے, اپنے منہ میاں مٹھو, اپنے ہی بڑوں کی باتیں سن سن کے. بھائی تحقیق تو اس کو کہتے ہیں. دیکھو میں ابھی ایک میڈیکل سائنس کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی جس کا ڈاکٹری سے تعلق ہے نا, تو مجھے ضرورت تھی. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ کھانی چاہیے دوا اس بیماری میں. تو دوسرے سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ نہیں کھانی چاہیے. ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا, میں کنفیوز ہوا. تو اب میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. تحقیق کر رہا ہے نا آدمی کہ یار اب ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, یہ دوا ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ دوا نہیں ہے. تو اب یہ تھوڑی کہ کسی کی بھی بات لے لو. اب جب اختلاف ہے تو بھائی بہت سارے ڈاکٹروں سے پوچھو, پھر جو ایکسپرٹ ہیں اس کے کئی سارے ڈاکٹروں سے پوچھا, تو پھر اطمینان ہو گیا ہاں بھائی وہ جو ایک ڈاکٹر تھے وہ غلط کہہ رہے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو آدمی اپنی صحت کے حوالے سے بھی ریسرچ کرتا ہے, یا کسی اور کی صحت کے حوالے سے, کسی اور کا مسئلہ تھا یہ. آدمی جو ہے مذہب کے حوالے سے بھی اس کے ذمہ ریسرچ کرے. تو بس وہ ایک صاحب کو دیکھ لیا کہ وہ قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے ہیں, کیونکہ حوالوں سے بات کر رہے ہیں. بھائی وہ حوالے لاؤ ہمارے سامنے, ہم بتائیں گے ان حوالوں کی حقیقت. آپ نے کیا ان حوالوں کے بارے میں کسی عالم سے پوچھا کہ یہ حوالے صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں, اس میں جو عربی حدیث ہے اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے. اپنے ہی کو سن سن کے کان پک چکے ہوتے ہیں, اور اس کی ایسی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ مخالف کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, پہلے بدگمانی. حکیم الامہ مولانا سلوی تھانوی فرماتے تھے کہ پہلے علماء سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے, پھر بد زبانی. کیونکہ ایک طرف کے دلائل سنے ہوتے ہیں تو سارے علماء غلط لگنے لگتے ہیں. تو پہلے یہ بدگمانی کہ یہ سارے علماء غلط ہیں, پھر بد زبانی, تھوڑے دنوں میں علماء کے خلاف بولنا بھی شروع. صحابہ کے بارے میں بھی ایسا ہی. صحابہ کے کچھ خطائیں ہیں جو اجتہادی خطائیں ہیں, ان کو لے کے ان کو غلط رخ پہ لے کے جانا. پھر جب ایک دو صحابہ سے بدگمان ہوئے تو پھر صحابہ کی عظمت ہی دل سے نکل گئی, پھر ان کی نیکیاں نظر ہی نہیں آ رہی. حضرت معاویہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاویہ کی بہن نبی کے نکاح میں ہے, کتنا بڑا مقام ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. ابو داؤد کی حدیث ہے, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے, تو نبی کے لیے قابل احترام تھے, حضرت معاویہ کے نہیں تھے. وہ رشتہ ہے بھائی اتنا قریبی. اور یہ حدیث تو ہمارے بارے میں ہے کہ کسی کی بہن اگر ہمارے نکاح میں ہو تو وہ قابل احترام ہے, اور ہماری امہات المومنین ان کا کوئی بھائی ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے. بس حوالے دیکھ رہے ہیں, ایک طرف کی بات سن رہے ہیں. حضرت ابو سفیان تو نبی کے سسر ہیں, کتنا بڑا مقام ہے بھائی, باپ کی جگہ ہوتا ہے سسر. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ آپ ایسی محبت کے دعوے کرو نبی اور اہل بیت, اہل بیت, صبح شام آپ بولتے رہو مجھے اہل بیت سے محبت ہے. بھائی نبی کے سسرالیوں سے آپ کو محبت کیوں نہیں ہے, وہ بھی تو رشتہ دار ہیں. سسر کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے سسر سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اللہ نے اس کو باپ بنا دیا. نہیں آ رہی بات, کیا بنا دیا؟ باپ بنا دیا اللہ نے اس کو.
کتنا بڑا مقام دے دیا. یعنی یہ صرف گورے تو کہتے ہیں فادر ان لا, قانونی باپ. اسلام میں اس کو بہت سارے احکامات میں حقیقی باپ کی طرح رکھا ہے. اس کو ساس سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے زندگی میں, بیوی کو طلاق بھی دے دینا پھر بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی ہے. تو یار نبی کے جیسے نسبی باپ ہیں, نبی کی نسبی ماں ہے, تو نبی کے سسرالی باپ بھی باپ ہی ہیں. اور اس کا بھی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, ہم نے انسان کو پیدا کیا, اسے دو خاندان دیے, ایک نسب والا اور ایک سسرال والا. یہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ تو نبی کا خاندان ہے, اتنی قریبی ہیں. لیکن وہی ایک شخصیت پرستی, بس ایک کو سن کے ہر چیز میں یہی چل رہا ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے. تو میں یہ بتا رہا تھا, وہ جو قادیانی نے مجھے کہا نا کہ ہم تو بتیاں بجھا کے روتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, وہ بھائی اتنے تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بتیاں بجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ رونے دھونے کی ضرورت ہے. آپ صرف یہ تحقیق کر لو کسی دوسرے مسلک کے عالم کے پاس جا کر, میری مسلک سے جو قادیانی نہ ہو, جو شخص قادیانی نہ ہو, اس کو مسلک تو نہیں کہہ سکتے, قادیانی کو تو ہم ایک مسلک مانتے ہی نہیں ہیں. آپ جاؤ علماء کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھائی میں مرزا کے بارے میں تہہ دل سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا. یہ تحقیق کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ثبوت ہیں جو مجھے فوراً سمجھ میں آ جائیں تو میں مان لوں گا, لیکن ثبوت ایسے ہونے چاہیے 2 اور 2 4. تو الحمدللہ ختم نبوت کے جو علماء ہیں نا, ان کی اتنی محنت ہے کہ اگر کوئی قادیانی نیوٹرل ہو کے ان کے پاس جائے گا تو 2 اور 2 4 کی طرح اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مرزا نبی نہیں تھا. 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آئے گا اس کے, لیکن نہیں ہے, بس رونے دھونے کو فوکس کیا ہوا ہے. پھر وہ یہ بھی مجھے کہتے تھے ہم تو نماز آپ کی طرح پڑھتے ہیں, ہم تو جناب وہی 5 ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں, تراویاں ہمارے یہاں 20 رکعتیں تراویاں ہوتی ہیں, سارے کام وہی ہیں, بس اتنی سی بات پر ہم کو آپ نے اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اتنی سی ہے ہی نہیں, یہ اتنی سی بات ہے. نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری نبی کا مطلب اب سکہ کس کا چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بات آپ کی چلے گی. حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ بھی زندہ ہوتے نا تو مجھے فالو کرتے. جب مرزا آ گیا تو اب ارشادات کس کے چل رہے ہیں؟ مرزا کے. قادیانی 100 دفعہ کہیں کہ ہم اصل میں نبی ہی کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ ذلی نبی ہے. لیکن ذلی نبی نے اگر 100% وہی باتیں کرنی ہے جو نبی نے کی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کچھ بھی الگ تعلیمات نہیں ہے, تو پھر اس کو آنے کی تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ہے بھائی, اس کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر کچھ چینجنگ ہے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عہدہ اللہ نے دیا ہے وہ عہدہ آپ نے ختم نبوت تو ہمارے نبی کا سب سے بڑا اعزاز ہے, سب سے بڑا اعزاز یہی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے تمام پیغمبر قیامت کے دن میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. یہ مرزا کس کھیت میں, یعنی اس کو کس کھاتے میں ڈالیں ہم, یہ کہا جائے گا. اگر یہ بھی نبی کا ذلی نبی ہے معاذ اللہ, تو یہ کیا کر رہا ہوگا وہاں پہ؟ جب سارے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ اسی لیے ہوں گے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ بھی میں دلائل نہیں دے رہا قادیانیوں کے باطل ہونے کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ دلائل کی دنیا ایک الگ ہے, میں تو ابھی صرف ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. اور اگر قادیانی اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, وہ اس پہ بحث کرتے ہیں. اگر آخری نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو نقل کفر نباشت, تو پھر 1400 سال میں صرف ایک نبی کیوں آیا؟ سب سے زیادہ فاصلہ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان ہے 600 سال کا. اس سے زیادہ فاصلہ کبھی کسی پیغمبر کے 2 پیغمبروں کے درمیان نہیں ہوا. اور یہ ہوا بھی اس لیے کہ اینڈ میں آ رہے ہیں نا, آخر میں آ رہے ہیں تو شان سے آ رہے ہیں, بہت طویل عرصے کے بعد آ رہے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے علی فترۃ من الرسل, اس پیغمبر کی قدر کرو, یہ بہت عرصے کے بعد پیغمبر آئے ہیں تمہارے درمیان, تو اس لیے کہ لاسٹ ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو آخری نہیں ہے, تو 1400 سال میں صرف ایک کیوں آیا؟ اور پھر مزید کتنے آئیں گے؟ ان کی بشارت مرزا نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کیونکہ ہر پچھلا پیغمبر اگلے کی بشارت دے کر جاتا. تو اس کا مطلب آپ مرزا غلام احمد کو آخری نبی مانتے ہو. جن کو پوری امت آخری مان رہی ہے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, جس کو لوگ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ اس کو آخری مان لیا. تو یہ سب
بیکار سی باتیں. اور وہ جو نیا نبی آیا ہے وہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے بقول ان کے. تو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو خود غیر مسلموں کی کا شیلٹر چاہیے. یہ عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں قادیانی, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس اتنی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو نبی بن کے آیا معاذ اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کے لیے؟ سپورٹ کرنے کے لیے, اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور اسلام دشمنوں سے بچانے کے لیے. تو اسلام دشمن تو یہود و نصارہ ہے نا. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو پیغمبر آیا تو یہ کس کے شیلٹر میں ہے؟ برطانیہ کے تحت ان کی خلافتیں چل رہی ہیں. برطانیہ آج ہاتھ کھینچ لے تو ڈھڑم سے ختم. ان کو تو خود مدد کی ضرورت ہے. ارے آپ کمزور پڑ گئے لڑائی کے میدان میں, آپ نے فون کیا اپنے دوستوں کو, یار کوئی 2-4 بندے بھیجو میری مدد کے لیے. وہ بندے آپ سے بھی پتلے باریک, تو آپ کہو گے ان کو تو مجھے ان کو خود ضرورت ہے کہ میں ان کو پٹنے سے بچاؤں, ان کو تو خود مدد کی ضرورت ہے. اور مدد یہ کس سے لے رہے ہیں؟ جس سے میں لڑ رہا ہوں نا, جو میرے خلاف چل رہے ہیں. اسلامی لڑائی ہمیشہ یہود و نصارہ سے ہی ہوئی ہے نا, زیادہ تر تو جنگیں انہی سے ہوئی ہیں, انہی کے خلاف تو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. برطانیہ نے قبضہ کیا ہندوستان پہ, اور اسرائیل اور جو مسلمانوں کی جنگ, یہ زیادہ تر تو یہود و نصارہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں. تو جس سے لڑائی ہو رہی ہے, جس کی مدد کے لیے آئے ہیں, تو جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہی ان کو دودھ پلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہی یعنی میرا تو دشمن ہے جس سے لڑنے کے لیے میں نے 2 بندے بلائے تھے, وہ 2 اتنے باریک تھے کہ میرے دشمن کو ترس آئے, اور انہوں نے بولا یار تم اس کی مدد تو نہیں کر سکتے, تمہیں تو خود مدد کی ضرورت ہے, 2 گلوکوز کی بوتلیں ہماری طرف سے گفٹ تمہیں. میں کہوں گا یار میرا دشمن اس کو پال رہا ہے. تو برطانیہ میں خلافتیں چل رہی ہیں, تو یہ عجیب سی مدد کے لیے پیغمبر ہے جو جس کو خود مدد کی ضرورت ہے. تو یہ عجیب باتیں ہیں. بس وہ عقیدت اندھا کر دیتی ہے انسان کو. عقیدت کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. بس عقیدت میں نا اندھا ہو جاتا ہے آدمی, سنتا ہی نہیں کسی کی بات. تو اللہ کا میرے بھائی اصول یہ ہے کہ رونا دھونا بھی ٹھیک ہے, وہ بات کی چیز ہے. پہلے جو قرآن و سنت نے آپ کو جس چیز کا پابند بنایا ہے, آپ کو اس عمل کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ جتنے بڑے پیر و مرشد ہیں, آپ کے باپ کو بھی مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں جی, یہ یہیں پڑھتے رہتے ہیں, مکہ میں جا کے پڑھتے رہتے ہیں. عجیب عجیب بکرے کٹ رہے ہیں, دبا کے کھایا, طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں. بزرگ تو کھاتے نہیں ہیں, بزرگ تو روزے رکھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. بہت تھوڑی خوراک تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا طبیعت سے پھوڑا جا رہا ہے, طبیعت سے کھایا جا رہا ہے, پھوڑا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. آج 11ویں کا کھانا, آج 12ویں کا کھانا, آج 13ویں کا کھانا, آج پیرانے پیر کی حلوے, آج فلانے کے حلوے, آج میت ہو گئی, دیگوں, ابا کا انتقال ہو گیا اس کی بریانی, ماموں کا انتقال ہو گیا اس کی دیگیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کھا کے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار فراق یار کہتے ہیں یار کی جدائی. تو یار کی جدائی میں, یار کے غم میں آدمی دبلا ہوتا ہے نا, گھل گھل کے دبلا ہو جاتا ہے نا. تو شاعر نے کہا ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے, عشق مصطفیٰ میں ہم دبلے ہونے کے بجائے موٹے ہو رہے ہیں. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا, وہ پہلوان بن گیا وہ ماشاء اللہ. تو ہمارے پاس حق کا معیار صرف صحابہ ہیں. جو بزرگ صحابہ کی زندگی پر ہوگا از کالڈ بزرگ, ٹھیک ہے نا, اور جو صحابہ کی زندگی پہ نہیں ہوگا از ناٹ کالڈ بزرگ. ہاں کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہو تو ایک الگ بات ہے. کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے, کمزور ہیں, بیماری ہے انہیں کوئی, یا کسی کا وزن بڑھ گیا بہت زیادہ کسی بیماری کی وجہ سے, یہ تو ہو سکتا ہے. تو صحابہ میں بھی تھا, بعض صحابہ کے جسم بہت بھاری تھا, پیٹ بھی نکلا ہوا تھا, یہ ہو سکتا ہے. تو بیماری میں سے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پھوڑ کے کیا ہو گیا ہو, بیمار ہو گیا ہو. نذرانے ہدیے, ادھر سے حلوے مانڈے کھا لیے, ادھر سے یہ کھا لیا, ادھر سے یہ کھا لیا, ادھر سے مدذل الا لیا, دامت برکاتہم الا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. حقیقت ہے. تو روزے نہیں رکھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے بھائی, پیر جمعرات کا روزہ, ایام 20 کا روزہ. امی عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ آپ روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے ہی رہتے, اور پھر چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے بھی رہتے تھے.
اور رکھنے آتے تو روزہ ہی چلے جا رہے ہیں, ایسا لگتا تھا کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں پھر جب ناغہ کرتے تو ایسا لگتا کبھی رکھیں گے ہی نہیں. دونوں چیزیں. ہمارے یہاں کھانا تو دبا کے چل رہا ہے روزوں کا, بعض بزرگوں میں جو بدعتی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں تصور نظر نہیں آئے گا. اور صرف روزہ بھی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھ لے, باقی چیزیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تہجد کی نمازیں, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہو آپ. لیکن اصولی بات ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اپنا عقیدہ. عقیدے میں شرک نہ ہو, توحید ہو. اور توحید وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے توحید کہا ہے. آپ کی اخپل توحید نہیں چلے گی. یہ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, لیکن اللہ مانتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک ہی خدا ہے بس, اور ایسے اشارے کرتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہے, ایک خدا, اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں. او بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کہہ رہے ہیں بیٹا مان رہے ہیں, خدا تھوڑی مان رہے ہیں. ارے جب گاڈ کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے, بیٹا باپ کی نظیر ہوتا ہے, اس جیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ ابا پہ گیا ہے, یہ اماں پہ گیا ہے. کچھ شباہت ابا کی آ رہی ہوتی ہے, کچھ کس کی آ رہی ہوتی ہے؟ اماں کی. تو آپ نے جب ایک مخلوق کو خدا سے میچ کر دیا کہ اللہ جیسا کہہ دیا, تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا آپ ایک خدا کے قائل نہیں ہیں.